وَلِذَا قُولُوا فِي دُعَائِي وَوَسِيلَتِي بَيْنِي وَبَيْنَ اللَّهِ یا عازم المہم یا ناصر النبی یا دافع النوائب یا قوت القبی یا فارق القطائب یا قاتل الغبی یا مستر الغرائب یا عالم الخفی یا قاہر العدو یا والی الولی یا مظہر العجائب یا مرتضی علی یا وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین القائدین الغر المیامین المحجلین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا نعرہ تکبیر، کس کے؟ حسن؟ نعرہ رسالت، اچھا نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ولعنة الله على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الحميد وفرقانه المجيد وقوله الحق وواصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين صلوات نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا امام المنتظر سرکار سلطان زمانہ کی بارگاہ اقدس میں بلند تر صلوات خداوند کریم آپ تمام حاضرین کی تمام پریشانیوں کو دور فرماتے ہوئے ہر محب حسین کو ذہنی، قلبی، ایمانی، روحانی، جسمانی، مالی سکون عطا فرمائے 28 صفر المظفر کی نسبت سے پوری کائنات میں جہاں جہاں بھی نانا اور نواسا رسول اور امام مجتبیٰ کی شہادت کا دن منایا گیا ہے یا منایا جا رہا ہے ان تمام عزاداروں کو میرے اللہ اپنی حفاظت میں محفوظ فرما ان کی پریشانیاں دور فرماتے ہوئے نبی و فرزند نبی سی محبت کے ساتھ انہیں سرشار فرما میرے اللہ تیری ذات کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ہمیں پھر تو نے توفیق عطا فرمائی 28 صفر المظفر کے موقع پر امام مجتبیٰ اور جد امجد کا ذکر کرنے کا ہمیں شرف عطا فرمایا ہماری اس مجلس میں بہترین معاون عزیز محمد افضل جعفری صاحب کو اللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے اللہ ان کی تمام جسمانی روحانی بیماریوں کو دور فرماتے ہوئے جسمانی روحانی شفا عطا فرمائے ان کے والد مرحوم اور والدہ مرحومہ کو اور ان کے برادر مرحوم حاجی ظفر صاحب کو اللہ امام مجتبیٰ کی شفاعت سے بہرہ مند فرمائے ہم سب کے جملہ مرحومین مرحومات کو اعلیٰ علیین اور جوار ائمہ معصومین میں جگہ عطا فرماتے ہوئے معصومین کی نظر کرم سے مرحومین کو مالا مال فرمائے مل کے بلند آواز سے صلوات پڑھ لیں مہربانی شیخ عمران صاحب کے میں نے گزارش کی کہ میں جلدی پڑھنا چاہتا ہوں زیادہ دیر میری طبیعت نہیں ہے تو انہوں نے شکریہ کا موقع دیا اور مجھے جلدی پڑھانے کی سائی فرمائی خدا ان کے سائی کو خیر فرمائے سلامتی کے لیے بلند تر صلوات جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 28 صفر المظفر کو 2 معصوموں کی شہادت کا دن ہے سید الانبیاء علت ممکنات فخر موجودات شفیع المذنبین راحت للعاشقین رحمت للعالمین
نبی بھی اس دنیا سے 28 سفر کو تشریف لے گئے، 11 ہجری 28 سفر کو پیغمبر خدا نے اس دنیا کو چھوڑا، اور 28 سفر 50 ہجری کو آپ کے میں دوسرے امام جو تمام کائنات کے بعد از امیر المومنین سید و سردار ہیں، ان کی شہادت بھی 28 سفر کو ہوئی۔ آواز بلند صلوات۔ ظاہر ہے کہ اس قلیل وقت میں دونوں معصوموں کی سیرت کے بارے میں کچھ گفتگو کرنا سمندر کو کوزے میں بند کرنے کی طرح ہے۔ میری ہمت نہیں ہے کہ میں ان دونوں ہستیوں کا ذکر چند منٹوں میں کر دوں، کیونکہ ان کا ذکر، ان کے فضائل، ان کے کمالات بحر ذخار ہیں۔ بیان کرنے والا کرتا کرتا اس کی زبان تو گم ہو سکتی ہے، مگر ان کے کمالات کو بیان نہیں کر سکتا۔ اور یہ آگے انشاءاللہ ربیع الاول کا مہینہ آ رہا ہے، جس میں تمام مسلمانان عالم اپنی اپنی عقیدت کے مطابق 12 ربیع الاول کو یا 9 ربیع الاول کو یا 2 ربیع الاول کو یا 17 ربیع الاول کو بارگاہ رسالت میں اپنی محبتوں اور عقیدتوں کے پھول نشاور کریں گے بارگاہ رسالت میں۔ لہذا میں نے بھی انتخاب کیا ہے کہ آپ کو 2-4 باتیں فرزند رسول امام مجتبیٰ کے بارے میں کچھ باتیں مجھے بتایا گیا کہ آج بھی کسی نے اخبار کے آرٹیکل میں یہ بات لکھی ہے امام مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کو بیان کرتے ہیں روزنامہ کسی اخبار میں، کہ یہ زیادتی ہے کہ حسن اور حسین نبی کے نواسے تھے، اور یہ شیعہ حضرات حسن اور حسین کو نبی کے فرزند کہتے ہیں۔ ان کی بیٹی کے بیٹے ہونے کی حیثیت سے یہ نواسے تھے، لہذا حسنین شریفین کو نبی کے نواسے کہنا چاہیے، فرزند نہیں کہنا چاہیے۔ اللہ نے جو نبی کو بیٹے عطا فرمائے تھے 2 یا 3، طیب، قاسم، عبداللہ، وہ بچپنے میں انتقال کر گئے، لہذا ان کے بعد تو کوئی بیٹا نبی کا ہے ہی نہیں۔ حسنین شریفین کو نبی کا بیٹا کہنا یہ زیادتی ہے، لہذا ہم بڑے سخت لفظوں میں تھے ان کے بارے میں تو یہ وہ نہیں کہہ رہا سکتا۔ ان لوگوں کو حسنین شریفین کو نبی کا نواسہ کہنا چاہیے، فرزند نہیں کہنا چاہیے۔ یاد رکھیے، رشتے بندے نہیں بناتے، خدا بناتا ہے۔ اور خدا جو رشتے بنا دے، دنیا کی کوئی طاقت ان رشتوں کو توڑ نہیں سکتی۔ آپ اخبارات میں دیکھتے ہیں کہ لکھا ہوتا ہے کہ جناب میں اپنے فلانے بیٹے کو اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی نالائکیوں کی وجہ سے اپنی منقولہ غیر منقولہ جائیداد سے آگ کرتا ہوں، نکالتا ہوں اپنے آپ، یہ میرے فرزند نہیں ہے، نالائک ہے، میں اس کی کسی بات کا ذمہ دار نہیں ہے۔ یہ اخبار میں دینے کے باوجود بھی شریعت کہتی ہے، خدا کہتا ہے کہ آگ ہونے کے باوجود پھر بھی فرزند اسی کا کہلائے گا جو آج آگ کر رہا ہے، کیونکہ جو رشتے اللہ بناتا ہے بندہ نہیں توڑ سکتا، اور جن کو اللہ توڑ دیتا ہے بندہ پھر جوڑ نہیں سکتا۔ حضرت کنعان جناب نوح علیہ السلام کے بیٹے، حضرت میں نے اس لیے کہا ہے وہ کنعان حضرت نوح کے بیٹے تھے۔ جب اللہ نے کہا نوح، جب تو نے ان کافروں کی لیے بد دعا کی رب لا تذر علی الکافرین من الکافرین دیارا، میرے اللہ ان کافروں میں سے ایک بھی زندہ نہ چھوڑ، بھیج ان پر عذاب۔ میں نے 950 سال تیرا رستہ دکھانے کی کوشش کی اس قوم کو، 950 سال، لیکن صرف 80 بندے مسلمان ہوئے مشہور روایت کے مطابق۔ بعض میں اس سے بھی قبل، اس سے زیادہ کسی نے لکھا کہ حضرت نوح علیہ السلام کی تبلیغ کے نتیجے میں 80 آدمی مسلمان ہوئے۔ اللہ نے فرمایا اچھا اگر ان پر عذاب کی تو دعا کرتا، میں تو میرا نبی ہے اور پہلا شریعت والا نبی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر بعد میں کوئی نبی بھی حضرت نوح علیہ السلام کی طرح نہ تو آدم ثانی کا لقب پایا کسی نے، نہ کوئی نجی اللہ بنا، اور نہ کوئی شریعت لے کے آیا۔ پہلی شریعت لانے والے جناب نوح علیہ السلام۔ بچے پھر سمجھے کل 1,24,000 نبی ہیں،
ان 1,24,000 نبیوں میں سے 313 رسول، اور 313 رسولوں میں 5 اولو العزم نبی، یہ جن کو 5 اولو العزم نبی کہا گیا ہے، یہی شریعت والے نبی ہیں۔ ہر دور میں دین وہی رہا ہے جو دین بابا آدم لے کے آئے تھے، جو آپ کے میرے نبی لے کے آئے تھے، جو خلیل الرحمن لے کے آئے تھے۔ دین میں کوئی تبدیلی نہیں، شریعت میں حالات کے مطابق تھوڑی بہت تبدیلی ہوتی رہی ہے۔ کسی نبی کے زمانے میں 6 مہینے کے روزے تھے، کسی نبی کی امت کو اللہ نے کے لیے 6 مہینے روزے تھے۔ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ وہ گرمی کے تھے یا سردی کے، 6 مہینے روزے تھے۔ کسی امت سے کہا تم 1 مہینے کے روزے رکھ لو، تمہیں 6 مہینے کا ثواب ملے گا۔ کسی نبی کی امت میں 24 گھنٹوں میں 50 نمازیں فرض تھی۔ پڑھیے شریعت کی تاریخ کو، کسی نبی کے زمانے میں 50 نمازیں فرض تھی، اور ہمارے نبی کو اللہ نے کہا نہیں، تیری امت بڑی لاڈلی ہے، تو بھی ہمارا لاڈلا نبی ہے، تیری امت بھی بڑی لاڈلی ہے، یہ 50 نہیں پڑھ سکتے، ان کے لیے 5 نمازیں کافی ہیں، پڑھیں گے 5، میں 50 کا ان کو اجر عطا کروں گا۔ کسی نبی کے زمانے میں مقدس ترین ہفتے میں دن اتوار تھا، عیسائیوں کے مذہب میں مقدس ہفتے میں دن اتوار، سنڈے، آج بھی وہ سنڈے کا دن بڑے شوق سے مناتے ہیں۔ کسی نبی کے زمانے میں ہفتے کا دن مقدس تھا، کسی امت کے لیے اللہ نے جمعے کا دن مقدس رکھا۔ یہ احکام شریعت ہر نبی کے دور میں بدلتے رہے، جیسے جیسے حالات کا تقاضا تھا، اللہ بندوں کے حالات کو دیکھتا ہوا احکام شریعت میں تبدیلی کرتا ہے۔ نہیں سمجھ میں آئی؟ ہمارے نبی کی شریعت میں زور کی 4 رکعت نماز فرض، عصر کی 4 رکعت نماز فرض، عشاء کی نماز 4 رکعت۔ میں یہ نہیں کہتا تم پڑھو، میں شریعت کی بات کر رہا ہوں۔ عشاء کی 4 رکعت نماز فرض، لیکن اگر ہم میں سے کوئی مسافر ہو جائے، سفر پہ چلا جائے، وہی 4 رکعت نماز 2 رکعت ہو جائے گی، سفر میں قصر ہو جائے گی، لہذا زور بھی 2 رکعت، عصر بھی 2 رکعت، اور عشاء بھی 2 رکعت پڑھی جائے گی۔ گھر میں ہو تو پورا روزہ رکھنا پڑے گا۔ قرآن کہتا ہے جب سفر پہ جاؤ یا مریض ہو جاؤ، وہ روزہ جو ہر مسلمان پر رکھنا واجب ہے، اگر وہ مریض ہو جائے یا سفر پہ چلا جائے تو اس کے لیے رعایت ہے، اتنے دیر وہ روزہ نہ رکھے جتنے دیر وہ مسافر ہے یا جتنے دیر وہ مریض ہے۔ جب ماہ رمضان گزر جائے گا تو جتنے روزے قضا ہوئے بعد میں قضا کر لے۔ یہ شریعت میں تبدیلی آئی، ورنہ کہ شریعت طاہرہ کے قانون کے مطابق اگر اسلامی حکومت موجود ہو اور اس کا قاضی بھی اسلام کا ہو، ہماری طرح عدالتیں نہیں، یا تو کہتے ہیں پکڑ پکڑ کے لوگ گواہ بنا لیے جاتے ہیں اور وہ گواہی دے دیتے ہیں کہ یہ مجرم ہے، یہ مجرم نہیں ہے۔ نہیں، شریعت میں نہیں، وہ عادل ہوتا ہے حاکم شریعت بھی، گواہ بھی عادل ہونا چاہیے۔ جب وہ گواہی دے دے کسی کے خلاف کہ اس آدمی نے روزہ جان بوجھ کر چھوڑ دیا ہے، تمام سنی شیعہ کے نزدیک یہ متفق علیہ مسئلہ ہے، اگر کوئی جان بوجھ کر روزہ چھوڑتا ہے، نہیں رکھتا یا رکھ کے توڑ دیتا ہے، حاکم شریعت کے پاس آپ لے جائیں اس مجرم کو، ثبوت دے دیں کہ اس نے جان بوجھ کر روزہ نہیں رکھا یا رکھ کے توڑا ہے، تو قانون اسلام کہتا ہے اس بندے کو 25 کوڑوں کی سزا دی جائے گی۔ اگر مریض ہے، لہذا وہ روزوں میں اکثر لوگ مریض بن جاتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، میں روزہ نہیں رکھ سکتا، مجھے شوگر ہے، مجھے فلاں بیماری فلاں۔ کہنے کا مقصد ہے کہ احکام شریعت حالات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں، لیکن اصول دین نہیں بدلتے۔ سفر میں بھی اللہ ایک، حضر میں بھی اللہ ایک، بیمار ہو تب بھی اللہ ایک، تندرست ہو تب بھی اللہ ایک، کمزور ہو جاؤ تب بھی اللہ ایک، تندرست و توانا ہو تب بھی اللہ ایک۔ حالات کے بدلنے سے توحید میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ آسان کر دوں، گھر میں تو رہو امام 12، سفر میں جاؤ امام 12، حضر میں جاؤ امام 12، بیمار رہو امام 12، تندرست ہو جاؤ امام 12، جس حالت میں رہو، چونکہ اصول دین ہے امامت، لہذا امام 12 کے 12 رہیں گے۔ توجہ فرمائیے، نہیں بدلتی شریعت، اصول دین نہیں بدلتے، اسی لیے اللہ نے فرمایا وہ اصول جو ہم نے پہلے صاحب شریعت جناب نوح علیہ السلام کو دیے تھے،
یہی اصول حضور سرور کائنات تک رہے ہیں، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ توحید، عدل، نبوت، توحید، عدل، نبوت، قیامت، ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ عزیزان گرامی، عرض کر رہا تھا کہ جس کا اللہ رشتہ جوڑ دے کوئی توڑ نہیں سکتا، اللہ توڑ دے پھر جوڑ نہیں سکتا۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق کشتی بنائی، قرآن کہتا ہے وَسْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، میرے پیارے رسول، پیارے نبی، پیارے نجی اللہ، کشتی بنا ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اس طوفان میں نجات پانی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے بنا، میری وحی کے مطابق بنا، اس وحی میں کوئی تبدیلی نہ آئے۔ جیسے میں تختہ کہوں تختے لگاؤ، جہاں جہاں میں کیل کہوں کیل لگاؤ، جہاں جہاں پھٹے کہوں پھٹے لگاؤ۔ اس کشتی کا ایک کیل بھی میری وحی کے بغیر نہیں لگا سکتے۔ جناب نوح علیہ السلام نے کشتی تیار کی، طوفان آ گیا۔ نجف اشرف جو زیارات سے مشرف ہو چکے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو زیارت کے شرف فرمائے۔ نجف اشرف کے مسجد کوفہ میں آج بھی وہ تنور موجود ہے جہاں سے پانی ابلا تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیلا تھا، اور جتنے منکرین نبوت تھے، منکرین شریعت تھے، منکرین اسلام تھے، وہ اس آنے والے طوفان میں ڈوب گئے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا اپنا بیٹا کہتا ہے میں کشتی پہ نہیں چھوڑوں۔ نبی نے اعلان کیا جو میری کشتی پہ سوار ہو جائے نا وہ کامیاب، جو کشتی پہ سوار نہ ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ بیٹے نے کہا میں نہیں سوار ہوں۔ جب طوفان آنا شروع ہوا، پانی بھرنا شروع ہوا، گلے تک پہنچا، جناب نوح علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا بیٹا بھی ڈوب رہا ہے، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، ان ابنی من اہلی، میرے اللہ یہ بیٹا میرے اہل میں سے، اس کو بچا لے، میرا فرزند ہے، مجھے اذیت تک دل کا ٹکڑا میرے سامنے آنکھوں میں ڈوب جائے۔ اللہ نے فرمایا چونکہ یہ کشتی نجات کا منکر ہے، انہ لیس من اہلک، میں ابنیت سے نکال کر تیرے اہل سے خارج کر رہا ہوں۔ اب تمام مسلمان اس بات پر متفق ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جس کا نام کنان تھا، نوح کا بیٹا تھا لیکن اب نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو ابنیت سے نکال دے۔ جس کو اللہ فرزندی کے رشتے سے نکال دے پھر وہ بیٹا نہیں رہتا، جس کو اللہ نہ ہو تو بیٹا بنا دے اس کو بیٹا ماننا پڑے گا۔ قرآن نہیں پڑھا فَقُلْ تَعَالُوا، بچے کو یاد ہے، نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، میرے محبوب ان عیسائیوں کو کہہ دو کہ تم اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لاتے ہیں، تم اپنی نساء لاؤ، ہم اپنی نساء لاتے ہیں، تم اپنے جیسے لاؤ، تم اپنے جیسے لاؤ، میں اپنے جیسا لاتا ہوں۔ قرآن کی آیت آ گئی۔ اب اچھا یہ بڑی زیادتی ہے، آپ اپنے بیٹے کی کرتے ہیں، میں مثال دیتا ہوں، بیٹے کی شادی کرتے ہیں، تمام دوستوں کو دعوت دیتے ہیں کہ جناب آپ کے بھتیجے کی یا میرے فرزند کی فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم پہ شادی ہوگی، تشریف لائیے گا ولیمے میں یا بارات میں آپ شرکت کریں، آپ کا آنا میرے لیے باعث مسرت ہوگا، بڑی خوشی ہوگی۔ اگر اور قریبی ہے تو آپ لکھیں گے جناب فلاں بمائے اہل و عیال، فلاں آدمی آپ کو دعوت دو، اکیلے نہ آنا، اپنے اہل و عیال کو لے کے آنا۔ اگر پتہ ہو جس کے بیٹے کی شادی ہو، اس کو پتہ ہو کہ میرے فلاں دوست کی اولاد نہیں ہے، اس کے بیٹے نہیں ہیں، اور آپ لکھتے ہیں کہ اکیلے نہ آنا، تو میرا جگری یار ہے، بیٹوں کو بھی لے کے آنا، بیوی کو بھی لے کے آنا، ایمان سے بتا اس کا دل توڑنے والی بات ہے یا نہیں؟ وہ جانتا اس کے بیٹے ہی نہیں ہے، اس کی اولاد ہی نہیں ہے، پھر جان بوجھ کے لکھا کہ اپنے بیٹے، یہ تو میری انسلٹ کر رہا ہے۔ نبی کے بیٹے تھے، اللہ نے لے لیے، اللہ نے کیوں کہا اپنے بیٹے لے کے آؤ؟ ہم تو کہہ سکتے ہیں قبلہ، ہم تو کہہ سکتے ہیں جب میں بھول کے لکھتا کہ مجھے یاد میرے ذہن میں نہیں آیا، بہت ساری کارڈ تھی، میں لکھتا رہا یا میرا دوست لکھتا رہا، جب سب کو کہا میں اہل و عیال آنا، بیٹوں کو لے کے آنا، بیوی کو لے کے آنا، ہماری بھابھی کو لے کے آنا، بس اسی روٹین میں لکھ لیا، غلطی ہوگی۔ اللہ تو غلطی نہیں نہ کر سکتا،
اور جب اس کے بھیجے ہوئے غلطی سے پاک ہے تو خدا غلطی کیسے کر سکتا ہے؟ پھر جب اس نے بیٹے دے کے لے لیے تھے، حضرت قاسم، جناب عبداللہ، جناب ابراہیم، اصل میں روایت پکی ہے کہ نبی کے یہ 3 بیٹے تھے۔ جناب قاسم سب سے بڑے تھے، جس سے نبی کی کنیت ہے ابو القاسم۔ اس سے چھوٹے بیٹے تھے طیب، عبداللہ بھی کہا جاتا ہے، وہ نبی کے دوسرے بیٹے تھے۔ تیسرے بیٹے کا نام تھا ابراہیم، جو حضرت خدیجہ کے وطن سے نہیں تھا، حضرت نے شادی کی تھی ماریہ قبطیہ سے۔ یہ حضرت کی کنیز تھی، آپ نے اسے اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اللہ نے پاک نبی کی شادیوں کے آخری منزل پہ آ کے اس ماریہ قبطیہ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام تھا ابراہیم۔ جناب قاسم بھی بچپن میں انتقال کر گئے، میں تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا۔ جناب عبداللہ بھی بچپن میں انتقال کر گئے، اور تقریباً 2 سال کچھ دنوں کے تھے جناب ابراہیم جو ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے۔ اللہ نے ان کو بھی واپس بلا لیا۔ جب اللہ نے دے کے نبی کے بیٹے لے لیا، اب کیوں کہتا ہے کہ اپنے بیٹے لے کے آؤ؟ یہی وجہ ہے کہ ابن حجر مکی اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے روایت لکھی کہ پاک نبی کا ابراہیم بیٹا موجود تھا مباہلے کے وقت۔ مباہلے کے وقت جہاں حسنین شریفین تھے وہاں نبی کا بیٹا اپنا ابراہیم بھی تھا۔ اللہ کا اپنے بیٹے لاؤ، ہم اپنے بیٹے لائے۔ چاہیے تھا نا حسنین کو بعد میں بلاتے، پہلے اپنے بیٹے ابراہیم سکا بیٹا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ حضرت ابراہیم جو ماریہ قبطیہ نبی کی بیوی کے بطن اثر سے تھے وہ ابھی زندہ تھے۔ مباہلہ ہوا ہے تقریباً 9 ہجری میں، بیٹے کا انتقال ہوتا ہے 10 ہجری کے آخر میں۔ اگر 10 ہجری مباہلہ مان لیا جائے تو بیٹا تو بھی زندہ ہے، اس کا انتقال تو 10 ہجری کے آخر میں ہوگا۔ جب اللہ نے کہا اپنے بیٹے بلاؤ تو نبی کہتے ٹھیک ہے، حسنین بھی میرے بیٹے ہیں، چلو پہلا حق تو ابراہیم کا بنتا ہے جو سکا بیٹا ہے، جو میری نسل میں سے ہے، میری سنن میں سے ہے۔ علامہ دہلوی لکھتے ہیں، عبدالحق محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ حضرت رسول اللہ ایک دن اپنے بیٹے ابراہیم کو ایک زانو پہ بٹھا کے، ایک زانو پہ حسین پہ بٹھا کے پیار کر رہے تھے، محبت کا اظہار کر رہے تھے، ان کی شان میں حدیثیں بیان کر رہے تھے۔ یکدم جبرائیل آیا، جبرائیل نے نبی کو سلام کیا، ان اللہ یقرؤک السلام ویخصک بالتحیۃ والاکرام۔ اے اللہ کے رسول، اللہ تجھے کہتا ہے کہ میرا تم پر سلام، تحیہ ہدیہ درود و سلام کے بعد اللہ کہتا ہے اے میرے محبوب تو ان دونوں سے پیار کرتا ہے، ابراہیم سے بھی حسین میں سے، لیکن اللہ چاہتا ہے ان میں سے ایک کو اٹھا لے، اب تیری مرضی ہے، چاہے ابراہیم کو دے دے چاہے حسین کو دے دے۔ یہ محدث دہلوی کی جو روایت ہے جو میں نقل کروں، اس کا حوالہ بھی دے سکتا ہوں۔ ان سے انہوں نے آگے لکھا ہے کہ اللہ نے جناب جبرائیل کے ذریعے پیغمبر سے کہا کہ انتخاب کرنا، ابراہیم چاہیے تو میں حسین کو بلا لیتا ہوں، اگر حسین چاہیے تو میں ابراہیم کو بلا لیتا ہوں۔ جناب پیغمبر خدا نے فرمایا وہ میرا بیٹا ہے، یقیناً میرے لیے باعث تسکین ہے، لیکن حسین میرا بیٹا ہے جو میرے لیے نہیں پورے اسلام کے لیے باعث تسکین ہے۔ میں اسلام کی بقا چاہتا ہوں، اپنی زندگی نہیں چاہتا۔ اے جبرائیل ابراہیم کو لے جا، حسین کو میں نہیں دے سکتا۔ یا جب انتخاب کرتے ہوئے نبی نے حقیقی بیٹے کے مقابلے میں حسین کو منتخب کیا، کیسے تو کہتا حسین نبی کے فرزند نہیں نواسی ہیں؟ اللہ نے کہا نا، جس طرح کہ ابراہیم تیرا بیٹا تھا اور ہم نے اسے منتخب کر کے بلا لیا، اب قیامت تک حسن اور حسین تیرے بیٹے رہیں گے۔ دنیا انکار کرتی ہے تو کرے، قیامت تک میں خدا ان کو تیرے بیٹوں میں شمار کرتا رہوں گا۔ سبحان اللہ، توجہ فرمائیے۔ یہ بات حجاج ابن یوسف نے بھی کی تھی۔ حجاج ابن یوسف کے بارے میں اپنی مجلسوں میں مختلف حوالوں سے اس کے مظالم، اس کا ظلم و ستم میں بیان کرتا رہا ہوں۔ یہ بڑا ظالم ترین گورنر تھا عبد الملک بن مروان کا۔ عبد الملک بن مروان یعنی مروان بن حکم کا بیٹا عبد الملک، عبد الملک کا بیٹا تھا ولید، سلیمان، یزید وغیرہ وغیرہ، اس کے 4 بیٹے تھے، اور یہ ظالم ترین انسان تھے۔
اس عبد الملک بن مروان نے اپنے دورے 20 سال حکومت کی عبد الملک نے، اس نے اپنے دورے مملکت میں، دورے حکومت میں عراقین یعنی بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنایا تھا حجاج ابن یوسف کو۔ ہر گورنر اپنے بادشاہ کے حکم کا پابند ہو۔ آج بھی ہمارے گورنر ہیں، صوبہ پنجاب کے گورنر ہیں، سندھ کے گورنر ہیں، خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں اور بلوچستان کے گورنر ہیں۔ یہ اپنی مرضی سے کوئی قدم نہیں اٹھاتے، جو کہ مرکزی حکومت جو آرڈر دے اس کے مطابق ملک کا نظام چلاتے ہیں، احکام نافذ کرتے ہیں، وہ اپنے حاکم کے حکم کے پابند ہیں۔ لیکن اس نے اس کو گورنر بناتے ہوئے یہ اختیار دیا تھا کہ حجاج میں تجھے عراقین یہ بصرہ اور کوفہ کا گورنر بنا رہا ہوں، تمہیں کھلی چھٹی ہے رعیت کے ساتھ، مسلمانوں کے ساتھ، امت مصطفیٰ کے ساتھ جو چاہو سلوک کرو، تمہیں کوئی پوچھنے والا نہیں۔ چنانچہ اس نے یہ اختیار ملنے کے بعد مسلمانوں کے خونوں سے اس طرح ہولی کھیلی کہ جب یہ مرا ہے تو اس کے قید خانے میں 1,05,000 وہ قیدی تھے جن کا کوئی جرم نہیں تھا سوائے اس کے کہ وہ اپنے سینے میں محبت علی رکھتے تھے۔ اس حجاج کو اطلاع بھی کہ میری حکومت میں کوفہ کے قریب ایک بستی میں یحییٰ حقانی لوگوں میں یہ پروپیگنڈا کرتا ہے کہ حسنین شریفین نبی کے صرف نواسے نہیں بلکہ فرزندان نبی ہیں، وہ نبی کے بیٹے۔ اس نے اس علاقے کے گورنر کو حکم دیا کہ اس یحییٰ کو پکڑ کے میرے دربار لایا، یحییٰ بن یعمر، یحییٰ کو گرفتار کیا۔ حجاج کا ایک دوست غالباً عامر اس کا نام تھا، وہ کہتا ہے کہ میں اتفاق سے حجاج سے ملنے کے لیے گیا، حاکم کے ساتھ میری دوستی تھی اور اپنی زندگی قائم کرنے کے لیے حاکموں کے ساتھ یاری بنانی پڑتی ہے، دوستی کرنی پڑتی ہے تاکہ مشکل وقت میں یہ ہمارا ساتھ دیں، ہماری مدد بھی کرتے رہے، کوئی لڑائی جھگڑا ہو جائے تو ہمارا ساتھ۔ یہ کہتا میں بھی، وہ پہنچ گیا، عامر کہتا میں بھی حجاج کے پاس پہنچا، ابھی میں بیٹھا ہوں خیر خیریت دریافت کی، یکدم ایک قیدی آیا جس کے پیروں میں خاردار بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار توق تھا اور اس کے سپاہی کھینچتے ہوئے حجاج کے سامنے لے کے آئے۔ کہتے ہیں میں بڑا پہچان ہوں، سر اس کا جھکا ہوا، قیدی کا سر جھکا ہوا، میں نہیں پہچان سکا یہ کون۔ گال سمجھ آ رہی ہے؟ میں آپ کی زحمت بڑی جلدی تمام کرتا ہوں، لمبی گفتگو کرنے کا میں آدمی نہیں ہوں، تھوڑا سا آپ کا کنگورا مل جائے تو میں وہیں پہ خطاب کر دوں گا اور آپ کے تصور سے پہلے گفتگو ختم کر دوں گا۔ حجاج ابن یوسف جب اس قیدی کو دیکھتا ہے، مجھے کہتا عامر یہ اس کا نام یحییٰ ہے اور یہ میری گورنری میں زندگی گزارتا ہے، میری ریاست میں، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ حسن اور حسین علیہ السلام نبی کے بیٹے ہیں، جبکہ نبی کے بیٹے نہیں، یہ نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نواز سے۔ یاد سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو میں نے گرفتار کیا، میں نے کہا بھی حجاج اگر اس کو گرفتار کر کے لے آئے اور تیرے دربار میں آ گیا ہے، اس کی کڑیاں تھوڑی ڈھیلی کر، پیروں کی بیڑیاں کھول دے، کڑیاں کھول دے، بھاگ کے تو نہیں جا سکتا، چاروں طرف تیرے سپاہی کھڑے ہیں، ان کے ہاتھوں میں ہتھیار ہے، اس زمانے میں بندوقیں نہیں ہوتی تھی، تلواریں ہوتی تھی، نیزے ہوتے تھے، یہ سخت پہنا لگائے ہوئے نہیں بھاگے گا بیچارہ، یہ بھوک بھاگ کے کہاں جائے گا، اس کے لیے تو سانس بھی اکھڑی پڑی ہے، اس کو آزاد کر تاکہ تیرے سوال کا دلیل کے ساتھ یہ جواب دے سکے۔ کہتے کہ میرے سفارش پر حجاج نے کہا اس کی بیڑیاں کھول دی، پیروں والی بیڑیاں کھول دی گئی، گلے والا توق اتار دیا گیا، ہاتھوں کی ہتھکڑیاں اتار دی گئی، سپاہی ذرا اور ہوشیار ہو کے اس کی زندگی میں کھڑے ہو کے اپنی تلواریں لے کر۔ میں نے کہا ہاں بھائی سنا ہے کہ تو حسنین شریفین کو نبی کا بیٹا کہتا ہے، جبکہ تاریخ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ دونوں شہزادے نبی کے بیٹے نہیں، نبی کی بیٹی کے بیٹے ہیں، نبی کے لباس سے ہیں، جسے پنجابی کہتے ہیں دوترے ہیں، نبی کے بیٹے نہیں۔ یہ کہتا ہے جب اس کا سانس سیدھا ہوا نا، ہتھکڑیاں اتر گئیں، ہتھکڑیاں سے آزاد ہو گیا، توق سے آزاد ہو گیا، حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے حجاج جھوٹ کہتا ہے تو کہ میں ان کو نبی کا بیٹا کہتا ہوں، میں نہیں کہتا، قرآن ان کو نبی کا بیٹا کہتا ہے، میں نہیں کہتا، میری کیا مجال ہے کہ میں کوئی اپنا تبصرہ کروں، قرآن کہتا ہے۔
کہ اچھا پھر قرآن کی وہ آیت مجھے سنا، لیکن سنانے سے پہلے یاد رکھ سورہ کوثر نہ پڑھنا میں نہیں مانوں گا۔ سورہ کوثر انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، سورہ کوثر کی تلاوت نہ کرنا میں نہیں مانوں گا۔ اس کا دن کا ٹھیک ہے، کہا آیا مباہلہ بھی نہ پڑھنا۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، یہ بھی نہ پڑھنا میں نہیں مانوں گا۔ ایک خاص موقع کے لیے آیت آئی ہے، میں نہیں تصدیق کروں، اس کا نہیں پڑھنا۔ کہا آیت تطہیر بھی نہ پڑھنا۔ بعض لوگ آیت تطہیر کے ذریعے سے ان کو فرزندیت ثابت کرتے ہیں، یہ بھی تلاوت نہ کرنا میں نہیں مانوں۔ اچھا آیت تطہیر بھی نہیں پڑھوں گا، کہا آیت مودت کی بھی تلاوت نہ کرنا، قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، میں یہ بھی تسلیم نہ کروں گا تو اس سے شاید ثابت کرنے کو میں نہیں مانوں گا۔ وہ قیدی سینہ تان کے حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کہتا ہے، یہ عامر کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، اس قیدی نے سینہ تانا، حجاج کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا حجاج قرآن کی جس آیت سے روکنا روک لے، پھر بھی باقی قرآن کی ایک ایک آیت سے حسنین کو نبی کا بیٹا ثابت نہ کروں تو مجھے نبی کا غلام نہ کروں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات۔ ہاں قرآن کی آیت پڑھنے سے پہلے اس کا حوالہ دینا، یہ کس صورت سے آیت پڑھ رہا ہے، کس سپارے سے آیت پڑھ رہا ہے، تاکہ سننے والے فوراً متوجہ ہو جائے، ان کے ذہن پہنچ جائے کہ یہ آیت کہاں سے پڑھی جا رہی ہے، کس سپارے سے ہے، کس صورت سے ہے۔ اور قیدی کہتا ہے تم نے جس سے روکنا تھا روک لیا، میں پڑھوں آیت، کہا پڑھو۔ اس نے سورہ انعام کی آیت نمبر 87 پڑھا۔ آپ بھی سنیں، اس کی دلیل سنیں، پھر دیکھیں کہ جادو چڑھ کے کہ کس طرح سر پر چڑھ کے بولتا ہے، حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے۔ اس نے اپنے کمر کو سیدھا کیا اور سورہ انعام کی یہ آیت پڑھنا شروع کی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُلًّا هَدَيْنَا وَمِن قَبْلُ هَدَيْنَا نُوحًا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ وَإِلْيَاسَ وَعِيسَى یوسف و موسیٰ کل من الصالحین۔ اس آیت کو پڑھ کے اب وہ قیدی کہتا ہے اس سے آگے تو پڑھ۔ آیت میں پڑھی تھی میں نے پڑھ دی، آگے تو پڑھ۔ اسے کہا زکریا و یحییٰ و ایوب و یونس کل من الصالحین، یہ سارے ان نبیوں کے نام ہیں جو حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ اب یہ عامر قیدی کہتا ہے حجاج باقی تو اس لیے ابراہیم کے بیٹے کے نبی، ابراہیم کے بیٹوں کے بیٹے، بیٹوں کے بیٹے، پوتے نواسے اس کی نسل میں سے، اس لیے اللہ نے ان نبیوں کو ابراہیم کا بیٹا کہا ہے، لیکن حضرت عیسیٰ کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ بیٹھے ہو جڑ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو باپ ہی کوئی نہیں۔ عیسیٰ کو کس لحاظ سے تو ابراہیم کا بیٹا مانتا ہے؟ کہا اگرچہ عیسیٰ کا باپ نہیں مگر ماں کے ذریعہ سے عیسیٰ روح اللہ حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے، چونکہ ماں نسل ابراہیم میں سے تھی۔ پھر میں پوچھا حجاج یہ بتا ابراہیم علیہ السلام میں اور جناب عیسیٰ میں کتنا فاصلہ ہے؟ کہا 7300 سال کا فاصلہ ہے۔ کہا حجاج کتنا تو بے انصاف ہے، 7300 سال کے بعد عیسیٰ کو نبی کا بیٹا مانتا ہے، حسنین اور محمد میں تو فاصلہ بھی کوئی نہیں ہے۔ ان کے فاصلہ نہیں ہے۔ اور قرآن نے کہا کہ جس طرح کے عیسیٰ ابراہیم کا بیٹا، اتنے فاصلوں کے باوجود حسنین بھی نبی کے بیٹے ہیں۔ اور پھر اس قیدی کو جب رہا میں 10,000 دینار انعام بھی ملا تھا۔ عامر کہتے ہیں میرے کہنے پر کہا میں نے قرآن سے دلیل ثابت کر کے آیت پڑھ کے حسنین کو نبی کا بیٹا ثابت کیا، اس کو انعام دو۔ اسے 10,000 دینار، جس سے 10,000 اشرفیاں یہ سونے کے سکے اس کو دیے تھے، اور یہ سکے لے کر قیدی جب رہا ہوا تو مسجد کوفہ میں کھڑے ہو کے کہتا او غریب بچوں، او یتیم بچوں، آؤ میرے حسنین کے صدقے میں خیرات لے لو۔ ہر بندے کو تقسیم بھی کرتا تھا۔ کہتا شکریہ ادا کرو اس حسنین شریفین کا جن کے صدقے میں تمہیں یہ دولت مل رہی ہے۔ ہم نسل پرانی سے کسی کے ود میں نہیں،
حسن اور حسین نبی کے بیٹے تھے، بیٹے ہیں، قیامت تک بیٹے رہیں گے۔ عزیزان گرامی، وہی بس میں بات ختم کر چکا۔ جس طرح حسین نبی کے بیٹے ہیں، اس طرح حسن مجتبیٰ بھی نبی کے بیٹے ہیں، اور حسین حسن پہلا معصوم ہے۔ کیونکہ میں اس موضوع پہ گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ امام مجتبیٰ علیہ السلام کی سیرت کے ایک دو پہلو آپ کی خدمت عالیہ پیش کر دوں۔ حسن علیہ السلام 3 ہجری 15 رمضان المبارک کو اس دنیا میں جلوہ فکر ہوئے۔ 3 ہجری جب حضور مکہ سے مدینہ میں آئے، تیسرا سال تھا نبی کو کہ اور جنگ احد کی تیاری ہو رہی تھی، کیونکہ جنگ احد بھی 3 ہجری میں ہوئی، آپ کے ذہن میں ملا لیں اب 3 ہجری میں جنگ احد ہوئی ہے، اور اللہ نے اپنے نبی کو حسن کے شہزادے کے نور مجسم سے نبی کو مبارکبادی کے قابل بنایا۔ یہ پہلا معصوم ہے جو خود بھی معصوم، جس کی ماں بھی معصوم، جس کا بابا بھی معصوم، جس کا بھائی بھی معصوم، عصمت جس کا طواف کرتی ہو اسے حسن مجتبیٰ کہا جاتا ہے۔ عظمت امام مجتبیٰ علیہ السلام بلند تر صلوات۔ میرا قریباً وقت میرا خیال ہے ختم ہو رہا ہے۔ لاکر صاحب آگے؟ اچھا ٹھیک ہے، میں جلدی سمیٹتا ہوں۔ دوسری بات، وہ لوگ اس دور میں مولا علی کو خدا کہتے تھے، اس وقت نسائیوں کا دور تھا امام مجتبیٰ کے زمانے میں، جو کہتے علی اللہ، مولا علی کے زمانے میں انہوں نے کہا علی اللہ، اور مولا نے کہا نہیں اللہ اللہ میں علی علی۔ اور یہ بات میرا ہر بچہ نوٹ کر لے، علی اللہ نہیں، علی خدا نہیں، علی اللہ نہیں، اللہ علی ہے۔ یہ جذبات کی روح میں نہیں کہہ رہا، قرآن نہیں کہتا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اس نے اپنے ساتھ عظیم لگا کے بتایا کہ عظیم والا علی اور ہے، ابو طالب کا بیٹا علی اور ہے۔ امام مجتبیٰ کی ولادت سے نسائیوں کا وہ ناطقہ بند ہو گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللہ الصَّمَدُ، میرے محبوب ان سے کہہ دو اللہ احد ہے، ایک نہیں اکیلا ہے۔ ایک وہ ہے جس کے 2 حصے ہو جائیں، ایک وہ ہے جو چیزوں سے مرکب ہو کے بنے، ہاتھ پیر سر آنکھیں دھر، اس سے مرکب ہوتے وہ انسان بنتا ہے۔ اللہ ایسا نہیں ہے، اللہ وہ ہے احد جس کو کبھی تقسیم نہیں کیا جاتا۔ یہ احد، چونکہ اردو زبان ذرا چھوٹی زبان ہے، عربی ایک وسیع زبان ہے، احد کہتے ہیں جس کو نہ تقسیم کیا جا سکے نہ جس کا کوئی دوسرا ہو سکے، اسی لیے اللہ نے آپ کو اپنی توحید کا تعارف کرواتے ہوئے واحد نہیں کہا، احد کہا ہے، اور امت مصطفیٰ کو حکم دیا کہ جب کبھی میری وحدانیت کا اعلان کرو اور وحد کہو تو پھر کہو وحدہ لا شریک لہ، وہ ایسا واحد ہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ توجہ فرمائیں، امام مجتبیٰ ہے، اللہ تو کہتا ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ کوئی باپ، لم یلد ولم یولد، اللہ کا نہ کوئی باپ ہے نہ بیٹا ہے، نہ اللہ جیسا ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ امام مجتبیٰ ہے جو علی کے بیٹے ہیں، علی ان کا باپ بھی ہے، سجدہ ان کی ماں بھی ہے، قاسم ان کے بیٹے بھی ہیں جناب حسن مجتبیٰ کے، حسین ان کے بھائی ہیں۔ اللہ کا تو نہ کوئی بھائی ہے نہ کوئی بہن ہے نہ کوئی بیٹا ہے نہ کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے۔ وجود حسن مجتبیٰ نے اللہ کی توحید کو بتا کر ثابت کر دیا کہ ہم صاحبان امام توحید کو باقی رکھنے والے ہیں، توحید کو برباد کرنے والے نہیں۔ شاید یہ بات مشکل ہے، اللہ کرے آپ کے ذہنوں میں اتر جائے۔ امام مجتبیٰ علیہ تحیۃ الصلاۃ کے وجود سے اس کی توحید کو 4 چاند لگائے امام نے۔ نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں سے شروع کروں۔ دنیا نے مولا امیر علیہ السلام سے تقابل کرنے میں غلطی کی ہے۔ تقابل اس وقت ہوتا ہے جب ہم اللہ ہو، اے مولوی سر ساتھ ہے، اے مولوی مارا، اے ذاکر چنگا اچھا دیا ہے مارا، ایسے ہی ہوتا ہے نا بھئی، یہ اچھا پڑھ لیتا ہے، یہ بیچارہ میری طرح کمزور ہے بس پڑھتے گزارتا ہے۔ جب ہم اللہ ہوں تو پھر تقابل ہوتا ہے۔ علی وہ ہے یا اللہ کی مخلوق میں کوئی علی کے ہم پلہ ہے ہی، جس کو اللہ نے علی بنایا ہو۔
جارد جرداق، میں لمبی باتیں لے جاؤں، یہ عیسائیوں کا بہت بڑا سکالر گزرا ہے۔ اس نے مولا کائنات کی عیسائی ہو کے مولا کائنات کی سیرت طیبہ پر 6 جلدوں میں نفس رسول نامی کتاب لکھی ہے، جس میں فضائل علی بیان کیے ہیں۔ میں آپ سمیٹ رہا ہوں آپ کی زبان، یہ لکھتا ہے اپنی کتاب میں کہ کائنات کی ہر شے کشش رکھتی ہے۔ آپ کا کشش ہے، اگر 2-4 آپ کے دشمن ہیں، 10-20 آپ کے دوست بھی ہو جن کو آپ کی عادات اٹھنا بیٹھنا پسند ہوگا، آپ سے یاری رکھنا پسند ہوگی، یہ میری مصیبت میں کام آ سکتا ہے، یہ میرا ہمدرد ہے، یہ میرے خاندان کا ہمدرد ہے، یہ میری عزت کا رکھوالا ہے، وہ آپ کے ساتھی ہو۔ وہ فرماتے ہیں اللہ نے جرداق کہتا ہے اپنے نفس رسول میں، وہ کہتا ہے کہ ہر چیز میں اللہ نے قوت جاذبہ رکھی ہے، کھینچنے والی طاقت، محبت کرنے والی طاقت۔ ہر انسان کو کالا ہو، کوئی کلوٹا ہو، کوئی چٹا ہو، کوئی گورا ہو، کوئی پڑھا لکھا ہو، کوئی نہ کوئی اس سے محبت کرنے والے لوگ ضرور ہوں گے۔ یہ ٹھیک ہے کہ گورے سے زیادہ پیار کرنے والے ہیں، ہم جیسے کالوں سے کوئی تھوڑے تھوڑے پیار کرنے والے ہیں، ایسے بے لوث پیار کرنے والے۔ وہ فرماتے ہیں کیونکہ اللہ نے ہمارے اندر وہ قوت جاذبہ رکھی ہے جو لوگوں کو ہماری طرف کھینچتی ہے، لہذا اس قوت جاذبہ کے تحت یہ دوست خود بخود کھینچے جائیں گے اور دوست بن جائیں گے۔ پھر آگے مثال دیتا ہے، یہ اللہ نے جو کائنات بنائی ہے نا، اس میں اللہ نے جتنے سیارے بنائے ہیں، زمین، عطارد، مشتری، زحل، نیپچون، پلوٹو، سورج، چاند، یہ جتنے سیارے ہیں اللہ نے ان میں بھی یہ دونوں قوتیں رکھتے ہیں۔ ایک قوت ہے کہ سیارے ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتے ہیں اور دوسری قوت کی بنیاد پر پیچھے دھکیلتے ہیں۔ میں نے سائنسی مسئلہ پڑھا ہے، چھیڑ دیا اور میں اسی پر بات ختم کر دوں گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہر انسان اللہ کی ہر مخلوق میں 2 طاقتیں ہیں، ایک قوت جاذبہ کھینچنے والی قوت، ایک قوت دافعہ دور کرنے والی طاقت۔ جتنے لوگ میرے پاس اس قوت جاذبہ کے پاس آئیں گے، ممکن ہے اتنے ہی لوگ مجھ سے دور رہیں گے کہ مولوی صاحب میں یہ نقص بھی ہے، یہ عیب بھی ہے، یہ کمزوری بھی ہے، یہ ہے قوت دافع۔ وہ فرماتے ہیں یہ نظام کائنات، اس کو نظام شمسی کہا جاتا ہے، سورج کا نظام۔ جتنے سیارے ہیں نا یہ سورج کے تابع ہیں، وہ تمہاری یہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، نہیں ہے؟ یہ جتنے پڑھے لکھے ہیں یہ میری بات کی تائید فرمائیں گے، یہ کہتے ہیں کہ یہ سورج زمین سورج کے گرد گھومتی، کچھ سیارے زمین کے گرد گھومتی، کچھ عطارد کے گرد گھومتی، کچھ مشتری، ہر سیارہ کسی نہ کسی سیارے کے گرد گھومتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ دنیا چلتی رہے گی، یہ تمام سیارے اپنے مقام پہ قائم رہے گی، قیامت اس دن آئے گی جس دن یہ مرکز سورج یا یہ سیاروں میں سے کوئی سیارہ اپنا مقام چھوڑ دے، یا وہ اپنے محور کو چھوڑ دے گا تو نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا، قیامت آ جائے گا۔ فلاں سال میں قیامت آئے گی، فلاں زمین یہ ٹیوے ہے، یہ قیاس ہے، یہ حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں۔ یہ نظام دنیا چلتا رہے گا جب تک ان سیاروں کا مرکز سورج اپنے مقام پر قائم رہا۔ میں چاہوں گا پوری توجہ فرما لیں، سورج اب مرکز کائنات، اس زمین کا، چاند کا، عطارد، مشتری وغیرہ۔ سورج کے اندر 2 قوتیں ہیں، 2 طاقتیں ہیں۔ ایک طاقت ہے کہ سورج ہر چیز کو اپنی طرف کھینچتا ہے، ایک تو قوت کی بنیاد پر یہ سورج ہر چیز کو دھکیلتا ہے۔ قبلہ جس طاقت سے سورج کھینچتا ہے اسے اسلام میں محبت کہا جاتا ہے۔ بیٹھے ہو ڈر گئے ہو؟ اسلام اسے محبت کا نام دیتا ہے، اور جس قوت کی بنیاد پر سورج دھکیلتا ہے اسے نفرت کہا جاتا ہے۔ اور آسان کروں، اور جسے تم نے محبت کا نام دیا دین اسے تبلہ کہتا ہے، اور جسے نفرت کا نام دیا تو نہیں اسے تبلہ کہتا ہے۔ تیرا نظام شمسی بتلا رہا ہے جب تک تولہ اور تبرہ کی دونوں برابر کی قوت نہ ہو اس وقت تک یہ نظام کائنات تباہ نہیں ہو سکتا، یہ قائم رہے گا جب تک سورج کے اندر یہ محبت اور نفرت کے جذبے میں ہر چیز کو کھینچتا ہے۔ اگر فقط کھینچتا ہوتا تو ایک دن زمین اور سورج ٹکرا کے ختم ہو جاتا، باقی سیارے آپ میں صرف کھینچتے ہوتے نہیں، کہا کھینچتے بھی ہیں، جتنی طاقت سے کھینچتے ہیں اتنی قوت سے دھکیلتے ہیں پیچھے۔
جتنا قریب کر تو کر دو. قریب کرنے والی کی قوت کو محبت، دور کرنے والی کی نفرت. اور میرے چپ چاپ ساتھیوں، اسی محبت کو اسلام میں تولا کہا جاتا ہے، اسی نفرت کو تبرہ کہا جاتا ہے. قبلہ وہ کہتے ہیں کہ قیامت اس دن آئے گی جب یہ سورج اپنا مقام چھوڑ کر اپنے محور سے ہٹ جائے گا، اور اگر یہی سورج میرے مولا کی انگلی کے اشارے سے مرکز چھوڑ کے واپس آ رہا ہو. سبحان اللہ. یہی سورج اپنا مرکز چھوڑ کے واپس آ رہا ہو، تیرے نظریے کے مطابق اس وقت قیامت آ جانا چاہیے تھی، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ علی کا ڈوبے ہوئے سورج کو واپس کرنا معجزہ نہیں ہے. معجزہ یہ ہے کہ علی نے سورج کو اپنے مقام کیا کر دیا، نظام کائنات ویسے کا ویسا. بڑی عجیب کہا بات جانتے رواق نے کہ مولا امیر کا یہ معجزہ کہ آپ نے سورج کو واپس کیا، نظام کائنات ویسے کا ویسا چلتا رہا. اس بات کی دلیل بنتی ہے کہ اس ہستی نے مرکز کو واپس کیا، نظام کائنات میں کوئی خلل نہیں آنے دیا. یا تو یہ کائنات کو خلق کرنے والا ہے، یا یہ کائنات اس نے خود بنائی ہے، یا جب بن رہی تھی تو علی دیکھ رہے ہیں. اسی علی کا بیٹا حسن. اچھا میں نے یہ بات تو کئی دفعہ کہہ دی ہے کہ جتنے کمال مولا امیر میں تھے اتنے کمالات کے مالک حسن مجتبی بھی تھے. اب تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں، آپ جو کمال علی اپنے ذہنوں میں لا سکتے ہیں لائیے. جس کمال پر معراج کمال پر امیر فائز تھے، اس کمال پر معراج کمال پر حسن مجتبی تھے. اس لیے کہ اللہ جس کو امامت کا تاج پہنا کے بھیجتا ہے، تمام کمالوں کی معراج پہ فائز کر کے بھیجتا ہے. یہ معراج اور کمال کے لفظ بھی ہے سمجھنے سمجھانے کے لیے، ہم تصور بھی نہیں کر سکتے کہ وہ کس بلندی پہ فائز ہے. اسی نے کہا جاگ نے، کسی نے کہا تو اوہ جارج تم نے 6 جلدیں نقش رسول یعنی علی کی شان میں لکھ ماری، تو عیسائی ہے، تو کرسچن ہے، تو حضرت عیسیٰ کی شان میں لکھتا، جس کا تو کلمہ پڑھتا لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھتے ہیں عیسائی، تو جس کا کلمہ اس کی شان میں لکھتا 6 جلدیں 4 جلدیں 5 جلدیں. یا جناب عیسیٰ کی ماں مریم کے بارے میں لکھتا، کہا بے شک عیسیٰ و مریم بھی لائق تعظیم ہے، لیکن عیسیٰ میں وہ قوت جاذبہ نہیں ہے جو علی میں موجود تھی. علی کس قوت جاذبہ نے کھینچا، اور میں اس بات ماننے پر مجبور ہو گیا جب تک علی سے محبت نہ کروں گا اس وقت تک میری زندگی ناکارہ ہے. آگے وہ آخری جو لکھتا ہے، یاد رکھو جن کے اندر یہ قوت جاذبہ نہیں، ان کے اندر علی کی محبت بھی نہیں، پریشان نہ ہوا کرو، ان کا تعلق کسی اور مرکز سے ہے. اگر اس مرکز سے ہوتا تو وہ بھی اس دنیا کو کھینچتے جیسے کہ علی کبری ابی طالب. میں پہنچ گیا ہوں. 2 جملے صرف مسائل کے، باقی مسائل آپ کو اپنے مخصوص انداز میں ذاکرین اللہ سنائیں گے. میں نے تو جو پڑھا ہے وہی سناؤں گا. اتنا نفیس اور شریف امام جس نے دشمنوں کے ساتھ سلو کر کے اسلام کی لاج قیامت تک رکھا. بحکم حق سلو کر لیتے ہیں دشمن سے، کہیں پر خاموشی جواب سنگ ہوتی ہے. دنیا یہ سبق لے فاطمہ کے دل کے ٹکڑوں سے، کہاں پر سلو ہوتی ہے، کہاں پر جنگ ہوتی ہے. جس نے پوری کا پیغمبر خدا نے حدیث کی فرمائی تھی کہ یہ میرا بیٹا سالہ بین فئتین 2 گروہوں میں سلو کر کے اسلام کی بقا کو بچا لے گا. اپنی ذات کی نفی کر کے امام مجتبی نے ایسے دشمن سے سلو فرمائی جس سے کبھی بھی خیر کی توقع نہیں. میں پھر کہوں امام مجتبی بھی اسی طرح سخی تھے جیسے علی سخی تھے. ایک روٹی کے بدلے میں علی پوری قطار دیتے تھے. یہ بات مانتے ہو کہ کسی نے ایک روٹی کا سوال کیا، علی نے پوری کی پوری قطار دی. کسی نے ایک کپڑے کا سوال کیا، مولا علی نے کائنات کے سارے کپڑے اس کی خدمت میں پیش کر دیے. یہی سیرت تھی حسن مجتبی.
آج بھی مولا امیر کا وہ دسترخوان مشہور نہیں، مشہور میں کہہ رہا ہوں، یہ لفظ وہی رہے، بدلے نہیں، مولا امیر کا وہ دسترخوان مشہور نہیں جس دسترخوان کی عظمت و فضیلت حسن مجتبیٰ کے ساتھ ہے۔ لوگ اپنے رزق میں برکت کے لیے، رزق کو بڑھانے کے لیے اپنے گھروں میں چاہے وہ دال پانی سے وہ حسن مجتبیٰ کا دسترخوان بچھانے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ اس امام کے صدقے میں ہم اللہ ہمارے رزق میں برکت فرمائے۔ جب یہ خبر ہاتھ میں شام کو پہنچی، ایک روٹی کے بدلے پوری قطار دے دیتے، ایک سوال کے بدلے میں ڈھیر لگا دیتے درہم و دینار کے، ایک جوتی سیدھا کرنے میں زر و جواہرات کا ڈھیر دے دیتے غلاموں کو۔ حق میں شام میں میرے مولا کو خط لکھا، یہ بس ایک لفظ ہے، اس نے کہا حسن علی کے بیٹے لا خیر فی الاسراف، فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ اسراف کہتے ہیں فضول خرچی، الف سواد رے الف فے، اسے کہتے ہیں اسراف۔ اللہ نے کہا کلو واشربوا لا تسرفوا، کھاؤ پیو فضول خرچی نہ کرو۔ ایک روٹی کے اوپر سے روٹی کھا لی، باقی ہڈیاں پھینک روٹیاں پھینک دی، شوربہ نیچے پھینکنا، اللہ کہتا ہے نا، رزق خدا کی توہین نہ کرو۔ امام نے جب یہ سخاوت دیکھی، امام کی یہ جود دیکھا، امام کی یہ کریمی دیکھی، حاکم شام نے آپ کے میرے دوسرے امام کو خط لکھا، ایک جملہ لکھا لا خیر فی الاسراف، علی کے بیٹے فضول خرچی میں خیر نہیں ہے۔ تو ہر وقت لوگوں کو جو مانگتا ہے روٹی تو پوری قطار دے دیتے ہو، ایک اونٹ مانگتا ہے تو تم اونٹوں کو اونٹ دے دیتے ہو، ایک کپڑا مانگتا ہے تم مسالے کپڑے کے کپڑے دے دیتے ہو۔ اسراف ہے یہ فضول خرچی، اس میں خیر نہیں ہے۔ امام نے اسی خط کے دوسری طرف لکھا لا اسراف فی الخیر، اس جملے کو سمجھیے گا، عربی کا جملہ ہے، اسے کیا لکھا تھا لا خیر فی الاسراف، اسراف میں خیر نہیں۔ امام نے دوسری طرف لکھا لا اسراف فی الخیر، اور جو رائے خدا میں خرچ کیا جائے وہ فضول خرچی نہیں، وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہے۔ رائے خدا میں اس لیے کہا کہ اس پر زکوٰۃ واجب نہیں، جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہو، اس پر کوئی صدقہ واجب نہیں، کوئی اور ٹیکس واجب نہیں اسلام کی طرف سے، جو رائے خدا میں خرچ کرتا ہو۔ امام نے فرمایا لا اسراف، لا اسراف فی الخیر، خیر میں فضول خرچی نہیں، خیر کے علاوہ ہر چیز میں فضول خرچی ہے۔ یہ جودہ بنت اشعث جو امام کی زوجیت میں تھی، اب تفصیلات میں نہیں بتا سکتا یہ کون تھی، کہاں سے آئی تھی، کچھ چیزیں معنی ہیں، حالات کہ ان کی تفصیلات میں نہ جایا جائے۔ اس جودہ بنت اشعث کو حاکم شام نے اپنے قریبی عزیز مروان بن حکم کو یہ خط لکھا کہ اگر یہ زہر حسن مجتبیٰ کو پلا دی جائے تو میں جودہ بنت اشعث کو 1,00,000 درہم انعام دوں گا اور اس کی شادی اپنے بیٹے یزید سے کروں گا اور یہ ملکہ شام بن جائے گی۔ دنیا بڑی بھیڑی شاہ، میرے پنجابی کا جملہ سے دنیا بڑی بھیڑی، چنگے بڑے بندے کو گمراہ کر دیتی ہے، اس کا بھڑکا دیتی ہے۔ 1,00,000 درہم اور بادشاہ کے بیٹے ولی عہد یزید کی کنیزی یا یزید کی زوجیت، یہ تو اس خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا، وہ آمادہ۔ اس نے زہر روم سے منگوایا تھا، حالانکہ جب اس نے مطالبہ کیا تھا روم سے، میں تھوڑا تھوڑا اشارہ کر دوں کہ مجھے ایسی زہر بھیج کہ جس کو کھانے کے بعد کبھی سے کبھی آدمی بھی زندہ نہ رہے۔ تو حاضر خاتم روم نے حکم شام کو لکھا تھا کہ میں لوگوں کو قتل کرنے کے لیے رہ زہر نہیں بناتا ہوں، میں تو دشمن سے جان چھڑانے کی بات کرتا ہوں۔ حکم شام نے لکھا کہ میرا بھی وہ دشمن ہے جو مجھے سکون سے حکومت نہیں کرنے دے رہا، لہذا اس کے بدلے میں حاکم روم نے، بادشاہ روم نے یزید کو وہ زہر دے دیا، یزید کے باپ کو، اور وہ اسے لکھا ساتھ یہ وہ زہر ہے جس کا ایک ذرہ بھی بہتے ہوئے دریا میں ڈال دیا جائے تو دریا میں کوئی مچھلی زندہ نہ رہے گی، کوئی آبی مخلوق زندہ نہ رہے گی، تڑپ تڑپ کے مر جائے گی۔ خدا شاہد میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ پوریا پوری پتہ نہیں کتنا اس میں زہر تھا، پوری جسے کہتے ہیں، جس میں کئی لوگ پوریاں بنا کے دیتے ہیں، اس نے پوری کی پوری وہ پوریا زہر بھری ہوئی امام کے سراہی میں ڈال دی، جس سراہی سے امام رات کو پانی نوش فرماتے تھے۔ موقع کو اتارتے ہوئے آئی، دائیں بائیں دیکھا کوئی نہیں تھا، اس نے وہ پوری زہر کی پوریا اس سراہی میں ڈال دی۔
امام جب کبھی رات کو اٹھ کے پانی پیتے تھے تو اسی سرائی میں سے خود یا ان کی زوجہ کرما بی بی ام فروا پانی پیش فرمایا کرتی تھی. جیسے امام اٹھے کہا ام فرما کے پیاس لگی پانی لا دو. یا بھی ام فرما نے اسی سرائی سے پانی کا جام بھر کے امام کی خدمت میں پیش کیا. تاریخ کہتے بس 2 ہی گھونٹ پیے دشمن اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. سید اس طرح تڑپنے لگے جیسے مچھلی بغیر پانی کے تڑپتی ہے. فرماتے اللہ اللہ میں نے اس کے ساتھ کبھی ایسی برائی تو نہ کی تھی جیسی زوجہ ہوتے ہوئے میرے ساتھ برائی کی ہے اور میری موت کا سامان پیدا کیا ہے. اچھا اب اللہ حاکم عادل ہے, وہ اس کا سزا یا جزا خود دینے والا ہے. میں تو رضم بے قضاء ہی و تسلیم لامر ہی اللہ کی تقدیر سمجھتے ہوئے پی چکا ہوں اور قبول کرتا اس موت کو جو آنے والی ہے. عزادارو امام کے جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے جب باہر آنے لگے نا, اور امام نے اس سے پہلے کہ یہ ٹکڑے باہر آتے اپنی بہنوں کو پیغام بھیجا, زینب اگر زندہ بھائی کو دیکھنا تو جلدی آ جاؤ, حسین زندہ بھائی کو دیکھنا تو جلدی آ جاؤ, عباس اپنے مولا کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو جلدی آؤ. عزادارو جب امام کو اطلاع ملی میری بہن زینب آ رہی ہے, امام نے اپنے سینے پہ دباؤ پا کے وہ روکے رکھا اس قے کو جو آنا چاہتی تھی کہ میری زینب نہ دیکھے. تاریخ یہ کہتی ادھر بی بی کا قدم امام مجتبیٰ کے حجرے میں آیا, ادھر زہر نے زور ڈالا, امام کی قے نکلی, جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے باہر لگے. زینب کو اپنی چادر بھول گئی, دونوں ہاتھ آگے بڑھا کے اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے ہاتھوں پہ لیے. میں کہوں گا مخدومہ یہ تیری قسمت ہے, ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے تو ہاتھوں پہ سنبھال رہی ہے اور دوسرے بھائی کے ٹکڑے تو دلہ زینبیہ پہ دیکھ رہی ہوگی جب تیرے بھائی کو ذبح کیا جا رہا ہوگا, اور تو کہے گا ابن سعد وہ ملعون تو دیکھ بھی رہا ہے اور ظالم عمر ابن سعد شمر میرے بھائی کو قتل بھی کر رہا ہے. کچھ تو خوف خدا تو اسی کا کلمہ پڑھتا ہے جس کا میرا بھائی حسین نباسا ہے. عزادارو جگر کے ٹکڑے آنے شروع ہوئے, امام تڑپنا شروع ہوئے, حسین بھی آ گئے. حسین نے کہا کون ہے وہ بدبخت جس نے ہمیں بے امام کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہمارا ہم امام سے محروم ہو جائے. امام نے اپنے نانا کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے, بابا علی کی سیرت پہ عمل کرتے ہوئے کہا اس میری آنکھی بھائی صبر کرو, ہم اللہ کی تقدیر پر راضی ہیں. باپ مولا ہے کون؟ فرمایا اس سے تمہیں کیا غرض, میری وصیت سنو, ان قریب میں تم سے جدا ہونے والا ہوں. جب میں جدا ہو جاؤں نا اس پوری کائنات میں سب سے زیادہ میرا حق ہے کہ میں نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. میں نانا رسول کا بیٹا بھی ہوں, نواز سکوں, میرا حق ہے کہ میں نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. مجھے نانا کی قبر کے قریب لے جانا اور مجھے کوشش کرنا کہ نانا کے پہلو میں دفن ہو جاؤں. اگر امت دفن نہ کرنے دینا, حسین جنگ نہ کرنا, لڑائی نہ کرنا, جنت البقیع میں لے کر مجھے دادی فاطمہ بنت اسد کے پہلو میں دفن کر دینا تاکہ میری وجہ سے کسی مسلمان کا خون نہ بہے. عزادارو وہی ہوا جب امام مسجد نبوی سے جنازہ پڑھ کے اپنے بھائی کی میت کو نانا کی قبر پہ لے کے آئے, کسی نے آواز دی اور فلاں حسن مجتبیٰ کو رسول کے پہلو میں دفن کیا جا رہا ہے. وہ خچر پہ سوار ہو کے آئی, اشارہ کیا, تیروں کی برسات ہوئی, کمانیں ٹوٹی, تیر نکلے, حسن مجتبیٰ کے جنازے میں پیوست چھوڑنا شروع ہوئے. عزادارو 1 2 تیر نہیں, 10 تیر نہیں, 70 تیر امام کے جنازے میں پیوست ہو گئے. عزادارو جب عباس نے یہ منظر دیکھا کہا بھائی حسین کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ ہمارے جنازوں پہ لوگ تیر ماریں پھر بھی ہم صبر کریں؟ فرمایا میں نہیں کہتا, یہی تمہارا بھائی وصیت کر کے گیا تھا کہ میرے دفن کرنے میں جنگ نہ کرنا, اگر یہ دفن نہ کرنے دے تو مجھے اماں دادی اماں کے پہلو میں دفن کر دینا. عباس ہم جنگ نہیں کریں گے. عزادارو میت اٹھی جس میں تیر پیوست تھے, بھائیوں نے بیٹوں نے یہ میت کو اٹھایا, گھر کی طرف چلے. دروازے پر بہنیں تڑپ رہی تھی, اللہ جانے ہمارے بھائی حسن کے دفن کی کیا خبر آتی ہے. تھوڑی دیر بعد دق الباب ہوا, دروازہ کھلا, بہنیں دیکھ کے حیران رہ گئی ہوئی میت, گیا ہوا جنازہ واپس آ گیا ہے. بھائی یہ گیا ہوا تو جنازے دفن ہوتے ہیں, ہمارے بھائی دفن نہیں ہوئے واپس لے آئے. کہا بہن یہ سب کہانی بعد میں سناؤں گا, آؤ تو اور میں مل کے پہلے جنازے سے تیر نکالیں. بی بی زینب تیری قسمت, ایک تیرے بھائی کے جنازے میں تیر اور دوسرا بھائی کا جنازہ تیروں کے مسلح پر. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذین ظلموا أي منقلب.
صلی علی محمد.